الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي گزشتہ جمعہ میں اخلاص اور صحیح نیت کے متعلق بات کچھ کی تھی۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ یہودی والا واقعہ سنایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص اور الہیت کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس یہودی کے خاندان کے 50 آدمیوں کو ہدایت دے دی۔ معلوم یہ ہوا کہ اخلاص کے آخرت کے اندر بھی فوائد ہیں اور دنیاوی بھی فوائد ہیں۔ اسی قسم کا ایک واقعہ پہلے میں سنا دوں تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ سمندر کے کنارے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک کشتی کے اندر کچھ مٹکے رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھنے سے ایسا معلوم ہوا کہ شاید اس کے اندر شراب بھری ہوئی۔ یہ 10 مٹکے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو دل کے اندر یہ بات آئی کہ معلوم کرنا چاہیے کہ واقعی شراب ہے یا کچھ اور ہے۔ تو کشتی چلانے والے سے پوچھا کہ بھائی اس مٹکے کے اندر کیا پڑا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو شراب کے مٹکے ہیں۔ کہ اچھا، کہاں لے جا رہے ہیں، کس کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس ملک کے بادشاہ کے ہیں۔ تو کہا اچھا ٹھیک۔ انہوں نے اس مٹکوں کو توڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ 9 مٹکے ٹوٹ گئے، ایک مٹکا باقی رکھا۔ خیر، ہوتے ہوتے شکایت بادشاہ تک پہنچی کہ آپ کے شراب کے مٹکے جو ہیں فلاں بزرگ انہیں توڑ دیے۔ ان کو دربار میں بلایا۔ وہ خلیفہ یہ عباسیوں کے دور کا ایک بادشاہ تھے، بہت بڑا ظالم، لوہے کی کرسی پر بیٹھ کر کے فیصلہ کیا کرتا تھا۔ جب ان کے دربار میں ان کو بلایا گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بیچارے آج ان کی گویا کہ کوئی نہ کوئی سزا ہوگی اور یہ پریشان ہوں گے۔ تو اس بادشاہ نے پوچھا کہ مٹکے آپ نے توڑے؟ کہا ہاں میں نے توڑے۔ کیوں توڑے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ پر بھی اور مخلوق پر بھی رحم کرتے ہوئے میں نے توڑے۔ کہا کہ کیا مطلب اس کا؟ تو کہا کہ دیکھیے، جب آپ بادشاہ ہو کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے
جب آپ بادشاہ ہو کر کے شراب پئیں گے تو آپ کی رعیت، آپ کی پبلک یہ تو بدرجہ اولا ایسا کرے گی، وہ بھی شراب پیے گی۔ تو میں نے آپ پر بھی رحم کھایا ہے اور آپ کی پبلک اور عوام پر بھی رحم کھایا ہے۔ اس لیے کہ آتا ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طور و طریق پر ہوا کرتے ہیں۔ خیر، پھر انہوں نے پوچھا کہ جب آپ کو توڑنے ہی تھے تو سب توڑ دیتے؟ یہی اصل ہمارے آج کے اس واقعے سے مجھے بتانا ہے کہ جب توڑنے ہی تھے تو سارے توڑ دیتے، ایک کی باقی رکھا۔ یہ ہے اخلاص۔ تب یہ بزرگ کہنے لگے، شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ بات اصل یہ ہے کہ 9 مٹکے جب تک میں نے توڑے تو میں نے اللہ کے لیے توڑے تھے، لیکن 10واں مٹکا جو تھا میں اس کو توڑنے کے لیے گیا تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اوہو آج تو لوگ کیا کہیں گے، دیکھو تو یہ کیسا ہمت والا آدمی ہے، اس نے تو بادشاہ کے مٹکے بھی توڑ دیے، تو گویا کہ میری واہ واہ ہوگی، لوگ مجھے شاباش دیں گے، تو یہ میرے نفس کا دخل ہو گیا۔ اس وجہ سے میں نے اس کو باقی رکھا۔ اس بادشاہ پر بہت اثر ہوا۔ تو یہ ہے اخلاص۔ 9 مٹکے توڑے، وہاں تک بھی اپنے دل کو بار بار ٹٹولتے رہے، کہیں میرے اندر یہ دکھاوا تو نہیں آ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت سے گھروں کی کفالت کیا کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں تھا، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کون دے کر چلا جاتا ہے۔ ایسے جب کچھ نیکیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ظاہر کر ہی دیا کرتے ہیں۔ جس دن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اس دن کئی گھروں کے اندر فاقے تھے۔ اس وقت پتہ چلا کہ یہ جو روزانہ کچھ دے جایا کرتا تھا وہ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ خیر، ریاکاری جو ہے اس کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ ریاکاری دکھلاوا آتا ہے، اس کی مثال بھی بزرگوں نے بیان فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بہت ہی زیادہ اچھا بیگ لے لے جس کے اندر پیسے رکھے جاتے ہو، زیورات رکھے جاتے ہو، دیکھنے سے بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ وہ بیگ جو ہے اس کے اندر پتھر بھر کر کے وہ بازار میں لے کر کے گھومتا ہے، جو بھی آدمی دیکھے گا کہ اوہو اس کے پاس تو بہت پیسے ہیں، دیکھو تو اس کا بیگ اتنا وزنی ہے کہ اٹھتا بھی نہیں ہے، کتنا مالدار آدمی ہے۔ کبھی بینک میں جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی مارکیٹ میں جاتا ہے، لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا کروڑ پتی آدمی ہے، بڑا مالدار آدمی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس بیگ کے اندر صرف پتھر بھرے ہوئے، اس کی کوئی ویلیو، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، لیکن ظاہر میں نظر آ رہا ہے۔ ایسا ہی انسان جب کوئی عمل کرتا ہے دکھلاوے کے لیے تو ظاہر میں تو لوگ اس کو متقی کہیں گے، لوگ اس کو پرہیزگار کہیں گے، لوگ اس کو نیک کہیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں جب یہ حاضر ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے کہ میرے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، جس کو تو نے دکھلانے کے لیے کیا تھا اس کے پاس جا کر کے اپنا بدلہ لے لیں۔ اب بتائیے کل قیامت کے دن یہ کتنی بڑی شرمندگی ہوگی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ جو بھی کام کرے وہ اللہ کے لیے کرے۔ ہر کام کے اندر نیت آدمی کو اچھی رکھنی چاہیے۔ اچھی نیت جو ہے وہ عمل کے بغیر بھی فائدہ دیتی ہے۔ عمل نہیں کیا، صرف نیت اچھی رکھی ہے، اس بات کو ذرا غور سے سنیے۔ مثال کے طور پر عشاء کی نماز کا وقت 9 بجے ہے، مثال کے طور پر۔ اب کسی آدمی کو معلوم ہے کہ 9 بجے کا وقت ہے، اب ایک دن وہ بیچارہ کہیں باہر گیا ہوا تھا، دوسری جگہ مسجد میں نماز پڑھی اور 8:45 کا وقت ہو گیا۔ اب یہ آدمی اپنے وقت پر آ رہا ہے، کس لیے آ رہا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے کہ بھائی 9 بجے کی جماعت ہے، میں نماز پڑھ لوں گا۔ اس کو بیچارے کو معلوم نہیں کہ وقت بدل چکا ہے، تو اس نماز کے لیے وہ آیا تو اس کو جماعت کا ثواب مل گیا۔ دیکھو عمل نہیں کیا، جماعت نہیں ملی، لیکن اس کی نیت تھی کہ میں نماز جماعت سے جا کر پڑھوں گا، اور مسجد میں آیا بھی، معلوم ہوا کہ وقت تو کل بدل چکا تھا۔ جب بدل چکا تھا تو میری نماز جماعت چھوٹ گئی، لیکن جماعت تو چھوٹی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس کا ثواب عطا فرما دیا۔ ایسے ہمیں چاہیے کہ ہم بہت بڑی بڑی اونچی اونچی نیتیں کر لیں۔ مثال کے طور پر آدمی یہ نیت کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ
مجھے اس کی توفیق عطا فرما کہ میں آپ دنیا کے اندر بے شمار مکانات، آپ کے مکانات یعنی مسجدیں بناؤں. چھوٹی نیت نہیں بلکہ بڑی نیت کے مسجدیں بناؤں گا انشاءاللہ. تو یہ نیت اگر کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس نیت پر اگر عمل نہیں بھی ہوا تو انشاءاللہ ثواب ضرور ملے گا. کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے دربار میں کمی نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. تو یہ ہے اچھی نیت کا فائدہ، بغیر عمل کے بھی اس کا فائدہ ہوا کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک عمل میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ابھی ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو یہ ہماری نیت ہے. حدیث کی بہت ہی اہم کتاب مشکات شریف ہے، اس کی ایک شرح ہے مظاہر حق. اس کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ آدمی ایک عمل میں کئی نیتیں کر سکتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر نماز کے لیے آدمی آیا ہے، بھائی میں نماز جماعت سے پڑھوں گا، جمعہ کی نماز پڑھوں گا، یہ ایک نیت ہوئی. پھر دوسری نیت کی، مثال کے طور پر بھائی کوئی دینی مجلس ہوگی، کوئی بات ہوگی، کوئی تعلیم ہوگی تو اس میں شریک ہو جاؤں گا، یہ دوسری نیت ہوئی. پھر اس نے نیت کی کہ بھائی کسی مسلمان سے میری ملاقات ہوگی تو میں سلام کروں گا. دیکھو نیت کام ایک ہی کرنا ہے، نماز کے لیے آیا ہے لیکن نیتیں بڑھا رہا ہے. جتنی نیتیں بڑھائے گا اتنا گویا کہ اس کو ثواب ملے گا. اسی طریقے سے مسجد میں جا کر کے اعتکاف کی نیت کروں گا. اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار آدمی مل جائے گا تو میں اس کی خیر خبر پوچھ لوں گا. تو جتنی نیتیں وہ کرتا رہے گا، کام ایک ہی کیا کہ مثال کے طور پر جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد میں آیا، ظہر کی نماز پڑھنے آیا، عصر کی نماز پڑھنے آیا، لیکن اتنی ساری نیتیں وہ کر کر آیا، اس نیت پر اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیتیں اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں بہترین نیت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اخلاص نصیب فرما. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ عمل تو ہمارا ایک ہی ہوگا اور فائدے بہت سے ہوں گے. جیسے کہ ہم کہیں جاتے ہیں سفر میں تو وہ سوچتے ہیں کہ بھائی فلاں کام بھی کرنا ہے، جانا تو اصل تو کسی ایک کام کے لیے، لیکن دوسرے بہت سارے کام آدمی نمٹا کر کے آتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بہت ساری نیتیں کرے گا تو انشاءاللہ اس پر ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا. آج کے دور میں اعمال تو بہت ہوتے ہیں لیکن کمی جو ہے وہ اصل میں اخلاص کی کمی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی اس اعمال کا ثمرہ، نتیجہ اور اس کا فائدہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے. آج کے دور میں اگر دیکھیں تو بہت سے مثال کے طور پر مالدار ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، حج کرتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں. اعمال کی کمی نہیں ہے، اعمال تو ہوتے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن اعمال میں اخلاص جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے ہی لیے، اپنی رضا کے لیے ہمیں عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا مخلص کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے امت کی تعلیم کے لیے ایک دعا بتائی ہے، اللہم طہر قلبی، اے اللہ میرے دل کو پاک کر دیجئے نفاق سے. اللہم طہر قلبی من النفاق. ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تو نبی تھے، نفاق کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی امت کو یہ سکھانے کے لیے دعا مانگ رہے اللہم طہر قلبی من النفاق. پھر اس کے بعد دوسرا جملہ ہے وعملی من الریا، اے اللہ میرے عمل کو ریا سے پاک کر دیجئے، دکھلاوے سے پاک کر دیجئے. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخلص ہونے کے باوجود بھی یہ دعا مانگی بھی ہے اور امت کو تعلیم بھی دی ہے کہ آپ بھی اس دعا کو مانگیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اخلاص جو ہے وہ چرواہے سے سیکھو. جنگل کے اندر وہ جاتا ہے، اس کے ساتھ جانور ہوتے ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، اونٹ ہوتے ہیں، گائے ہوتی ہے. ان سارے جانور کو چراتے چراتے جب نماز کا وقت ہوتا ہے تنہا تنہا وضو کرتا ہے، اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے. اب ظاہر ہے کہ سارے جانور جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا مالک جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس دیکھنے کی وجہ سے اس چرواہے کے دل کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ یہ میری تعریف کریں گے، یہ میری تعریف کریں گے، مجھے اچھا کہیں گے، مجھے نمازی کہیں گے. یہ ذرا برابر بھی اس کے دل کے اندر نہیں آتا ہے. یہی کیفیت ہماری ہونی چاہیے. ہم نماز پڑھیں تو صرف اسی لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. کوئی بھی عبادت کرے تو اسی لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے.
اگر اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری مخلوق کو اس کا تابع بنا دیں گے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے تو بادشاہ تھے، بڑی حکومت تھی، دل کو چوٹ لے کے ایک مرتبہ پوری حکومت کو چھوڑ کر کے فقیر اختیار کر لی اور جنگل میں چلے گئے۔ دیکھیے یہ اخلاص کے نتیجے میں جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے کیا نظام فرماتے ہیں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ جنگل میں ایک سمندر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی حکومت کے دور کا ایک وزیر ان کے پاس سے گزرا اور کہا کہ ابراہیم یہ کیا فقیری کے اندر آپ پڑے ہوئے، کیسے بادشاہ تھے، آپ کی شان و شوکت تھی، جاہ و جلال تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ بھائی مجھے تو اس فقیری میں بھی بادشاہت کا مزہ آتا ہے، تو کیا جانے؟ اس لیے کہ دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے۔ جسموں کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی دل سے اس کو مانتا نہیں ہے۔ آج کل ہمارے حکام کیا ہیں، ہم اچھے طریقے سے ان کو جانتے ہیں، لیکن ان کے قوانین ہوتے ہیں، ہمیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، ماننا پڑتا ہے۔ تو یہ ان کی حکومت انسان کے جسموں پر ہوتی ہے، اور اللہ والوں کی حکومت جو ہے یہ ساری مخلوق پر ہوتی ہے۔ وزیر نے کہا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کہ بیٹھ۔ ان کے پاس اس وقت ایک سوئی تھی، وہ سوئی جو ہے سمندر میں پھینک دی۔ اب اس وزیر سے کہنے لگے کہ جا تیرے بادشاہ کو کہ اپنی فوج کو بلا کر کے سمندر میں سے وہ سوئی نکال لاوے۔ اب ظاہر ہے وزیر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے، اب بیٹھ۔ اسی موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، تو وزیر کے سامنے ایسا منظر سامنے آیا کہ وہ سمندر میں سے کئی مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر کے آئی اپنے منہ کے اندر۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے کہا کہ اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تو میری پرانی سوئی چاہیے۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک مچھلی آئی اور وہ سوئی جو ہے اپنے منہ کے اندر لے کر کے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ وزیر دنگ رہ گیا، تو واقعی آپ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر کام کے اندر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی اور خوشنودی اس کی ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک تو عبادت ہے، اس میں تو صحیح نیت کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کسی کو دکھانے کے لیے لوگ مجھے نمازی کہے اس لیے نہیں، روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سے دوسرے کام ہیں جو آدمی عادتاً کرتا ہے، مثال کے طور پر کھاتا ہے، سوتا ہے، تو اس میں بھی آدمی اگر یہ نیت کر لے کہ میں آرام کرتا ہوں اس لیے کہ میرے جسم کو جب راحت ملے گی تو میں اس راحت کو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کروں گا، تو اس سونے پر بھی انسان کو ثواب ملے گا۔ میں کھا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے جسم کا مجھ پر حق رکھا ہے، اور میں کھاؤں گا، اس سے خون بنے گا، طاقت آئے گی تو میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ اس نیت سے کھائے گا تو وہ کھانا بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو آدمی جیسی اچھی نیتیں کرے گا اور جتنی نیتیں کرے گا تو وہ عادت جو ہوگی وہ بھی عبادت میں تبدیل ہو جائے گی۔ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا کام اپنی زندگی کے اندر کرنا چاہیے جس کو ہم جانتے ہو، ہمارا خدا جانتا ہو۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا آپ کو کہ کئی گروہ کی وہ کفالت کیا کرتے تھے، خرچہ اٹھایا کرتے تھے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا زندگی کے اندر۔ اسی طریقے سے آدمی روزہ رکھے ایسے موقع پر کہ کسی کو پتہ نہ ہو۔ ہمارے مدارس کے اندر ایک ہدایہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، یہ واقعے کو ذرا سنیے، ایک ہی منٹ میں انشاءاللہ میں پورا کر دوں گا۔ 13 سال تک اس کتاب کو لکھنے میں مصنف کا وقت گزرا ہے، 13 سال۔ اب اس 13 سال کے اندر روزانہ روزہ رکھتے تھے،
اس کتاب کو لکھنے میں روزانہ روزہ رکھتے تھے، لیکن کیسا روزہ رکھتے تھے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ خادم آتا، ٹفن رکھ کر کے جاتا، جب وہ چلا جاتا تو وہ ٹفن کسی اور کو کھلا دیتے تھے، پھر آ کر کے لے جاتا تھا، سمجھتے حضرت نے کھا لیا ہے۔ دیکھو یہ اخلاص ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی کوئی عبادت کرے، کوئی بھی ایسا عمل کرے جس کو میں جانتا ہوں وہ میرا خدا جانتا ہوں، بس ممکن ہے کہ انشاءاللہ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نجات اور مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔